السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آپ سبھی حضرات کو ہم نے کل سورہ بقرہ کی شروعات کی 2 آیات کی تفسیر کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی تھی۔ پہلی آیت الف لام میم اور دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ الف لام میم، یاسین، طاسین وغیرہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، ان کا حقیقی علم تو صرف اللہ کو اور اس کے رسول کو ہے۔ اگلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی 2 صفتوں کو بیان کیا ہے۔ پہلی صفت بیان کی گئی ہے کہ اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور دوسری صفت اللہ نے بیان کی ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقی حضرات کے لیے۔ اب ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اگلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی حضرات کی، اپنے متقی بندوں کی کچھ خصوصیت اور صفتوں کو بیان کیا ہے، تو اس کو آج ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ متقی حضرات کون ہیں، تو پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب کیا چیز ہے؟ غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ غیب کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو ہماری نظروں سے غائب ہے، اور ہم اس کے اوپر صرف اس وجہ سے ایمان لاتے ہیں کہ وہ بات ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، جنت اور جہنم ہے، آخرت کی زندگی ہے، قبر حشر ہے، پل صراط ہے، یہ ساری کی ساری باتیں غیب کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ جس چیز کا علم ہم اپنے ان حواس سے خمسہ یعنی 5 سینس آرگنز کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے، وہ چیز یا اس چیز کا علم حاصل اس چیز کے علم کو ہم غیب سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو مطلب ہوا جو متقی حضرات ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب کی چیزوں پر یعنی ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایمان تمام اعمال میں سب سے بنیادی چیز ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، ایمان کے بغیر کوئی بھی نماز قبول نہیں، ایمان کے بغیر کوئی بھی ذکر قبول نہیں، ایمان کے بغیر کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ ایمان بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ مکمل طریقے سے جو اس کے فرائض اور واجبات ہیں، اس کی جو سنن ہیں، ان تمام مستحب فرض واجبات کی رعایت کرتے ہوئے مکمل خشوع اور خضوع یعنی مکمل اللہ کی طرف دھیان لگا کر وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اپنے مطلب ظاہری شکل و صورت بھی نماز کی حالت میں اچھی رکھتے ہیں، اطمینان اور سکون سے اس کے سارے ارکان ادا کرتے ہیں، اور دل کے اندر بھی اللہ کا دھیان لگا کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نماز کو قائم کرنے کا یہی مطلب کہلاتا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت پر پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرتے ہیں، گنڈو دار طریقے سے نماز نہیں پڑھتے، کہ ایسا نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی کوئی کام پڑ گیا تو چھوڑ دی، کبھی بازار چلے گئے تو قضا کر دی، ایسا نہیں کرتے۔ تو متقی حضرات کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کی مکمل طریقے سے پابندی کرتے ہیں۔ تو اس میں وقت کی پابندی بھی آ جاتی ہے، اس میں نماز کو دھیان سے اطمینان سے پڑھنا بھی شامل ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ چیز بھی داخل ہو جاتی ہے کہ
کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے کے بعد جو برائیاں ان کی زندگی میں تھی وہ نماز پڑھنے کی برکت سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو در حقیقت مسئلہ یہی ہے کہ جو شخص نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرے گا تو وہ انشاءاللہ مختلف قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ بہرحال یہ 2 صفتیں آج ہم نے بیان کی، انشاءاللہ باقی کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔